حضرت علامہ کلیم اللہ خان ملتانی خطاب فرمائے سن حضرت علامہ کلیم اللہ خان ملتانی چھوڑو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم اللہ رب العزت نے ہر انسان واسطے موت دا فیصلہ بھی فرمایا ہے اور اس دا وقت بھی مقرر فرمایا ہے فمستقر ومتاع إلى حين جہان بھی عارضی ہے سامان بھی عارضی ہے انسان بھی عارضی ہے البتہ جو انسان نو دنیاوی زندگی اللہ نے نصیب فرمائی ہے یہ زندگی بہت بڑی قیمتی زندگی ہے اگر اس زندگی دی قدر شناس انسان حاصل کر لائے تو مرنے دے بعد جڑی دوسری زندگی ملنی ہے
زندگی اللہ کریم انسان نو بڑی عزت والی نصیب فرما رہی ہے. جے دنیا والی زندگی نو رلا دیتا، اس دی قدر شناس نہ کیتی، تو آون والی جڑی زندگی ہے اس سچ پھر اللہ نے ایسی ذلت دیونی ہے جس دا پھر اختتام کوئی نہیں ہوگا. دنیاوی زندگی دے اندر انسان ذلیل و رسوا ہوئے، پریشان ہو جائے، مصیبتہ دے اندر گھرے جائے، مر جاوے تا لوگ آدن اچھا یار چلو مر گیا ہے، نہ مصیبتہ کولو تا چوک چھوٹ گئی نہ ہوتی. مگر جیڑی آون والی زندگی دے اندر ذلت و رسوائی اگر انسان نو مل گئی، اس زندگی دے اندر تو پھر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ انسان دا مرن ہونا ہے تے نہ سکھ دا جیون ہونا ہے، بس تڑپ دا ہی تڑپ دا رہ رہے سے. البتہ قد افلح من تزکا، کامیاب او انسان ہو سی جس نے دنیا دی زندگی نو ستھرا کر کے بسر کیتا ہے. گندگی دے اندر، برائیاں دے اندر، بے حیائیاں دے اندر آلودہ نس کیتا، بلکہ اپنی زندگی دے ہر سانو اس انداز نال اس نے بسر کیتا ہے جڑے انداز نو رب نے پسند فرمایا. پھر ایسے بندے دوتے جدہ موت دا وقت آندا ہے، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. اسرائیل علیہ السلام اس دا روح قبض پیچھے کر جائے، پہلے اس بندے نو آدھا سلام علیکم، بڑا خوش نصیب ہے کہ تینو اللہ سلام پہ دینا ہے. زندگی تو ایڈی سوڑی بسر کیتی ہے کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. تو اپنی زندگی دی ہر حرکت، ہر عمل، ہر کردار ساڑی پسند دے مطابق گزاریا. اس واسطے اسا اجو تینو بغیر حساب دے ادخلوا الجنت، سدھا تو جنت داخل ہو. اللہ کریم نے آخرت دے اندر دو ٹھکانے ہی رکھے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. اللہ شاء اللہ ہر انسان نو عذاب جہنم تو محفوظ فرمائے. جہنم دے اندر انہاں لوگاں نے جاونا ہے جنہ لوگاں نے دنیا دے اندر اللہ دی دتی ہوئی سونی زندگی دی عزت نہیں کی. اس زندگی نو ستھرا صاف مزکا بناون واسطے اللہ کریم نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، سید المرسلین، مصدق المرسلین، محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا. اس پیغمبر نے اپنی زندگی دے اسوہ حسنہ دا
ایسی نہج اپنی امت کے سامنے ظاہر فرمائی کہ اس رستے تے چل کے زندگی بسر کرنے والا اگر ساری رات پتھرا تے پیا رہا تو اتنی سکونی نیند محلات مخمل دے بسترے تے سمنا لے بادشاہ نو نہیں ملدی جڑی عزت تے سکون والی نیند اللہ محمد دے غلامہ نو نصیب فرما دینا. کیونکہ سوڑے محمد محبوب نے آکے انسان دی زندگی دی عزت تے قدر آکے دسی ہے. بازے سیانے بندے آتے ہیں یار تینوں میری گل دی سمجھ آندی بھی پئی ہے یا میں ڈھنگرہ تے آٹا بیٹھا بھی رہنا. یہ مثال دینے ہیں نا کھان دینے بھئی ڈھنگرہ تے آٹا ویٹنا ڈھنگرہ دوتے آٹا نہیں اڑدا سارے دا سارا تلے ہی ویدہ ہے. مقصد یہ ہے جس نے سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے خصلت تے عادت تے کردار نو اپنے پلے بن لیا ہے. انجھے سمجھے اس نے اپنی زندگی دے ہر سانو انمول بڑا چھوڑے ہے بڑا قیمتی تے عزت تے قدر والا بڑا چھوڑے ہے. جس نے کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھے ہے مگر نہ شکل پیغمبر دی سیرت نال مل دی ہے نہ لباس ملدا ہے نہ خوشی نہ غمی نہ دکھ نہ سکھ نہ اٹھنا نہ بانا نہ کھانا نہ پینا. انجھے سمجھو اس کلمہ پڑھ کے ڈھنگرہ تے آتا ہی ویٹی ودا ہے. زندگی دا احساس اس بندے نو پیدا ہوندہ ہے جیڑا بندہ محمد پاک دا کلمہ پڑھ کے زندگی دا ہر لحظہ گزرے ہے تو میرے محمد دی ریس کے اندر گزار چلے گا. سوڑے محمد محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو قیامت تک کوئی نہیں بنا سکتا. البتہ مسلمان محمد کریم کی ہر ادا کی ریس پیدا کر سکتا ہے شوق پیدا کر سکتا ہے. پھر اللہ کریم فرماتا ہے ایسے بندے نے اپنی زندگی دی پہچان دی. پھر ایسے بندے دوتے چاہے تکالیف مصیبتاں پریشانیاں حزن و ملال آ بھی جاویں تو اللہ فرماتا ہے اسبرو اپنے آپ نو چل کے رکھے اے چند لمحات دکھ دے ہیں پچھوں میں اللہ سکھ نہیں توڑ چھوڑے آئے. ہمیشہ تینوں سا دکھا دی چپیڑے تے نہیں رکھ رہا. انما العسر یسر تنگیاں آدیاں تو پچھو اللہ کریم آسانیاں نو بھی توڑ چھوڑے آئے. جیویں پھر مسلمان آدمی اپنے آپ رو چل کے رکھ جائے برداشت کر کے رکھ جائے انجے اس مسلمان آدمی کا رابطہ تے تعلق رب نال مضبوط ہوئے. بھائیو اگر اسا اس چیز دا احساس پیدا کر لویے کہ اسا سارے ایک دن مرنا ہے تے مرنے دے بعد پھر رب دی عدالت جہازر بھی ہونا ہے. ہونا سے کہ کوئی نہ مرنا بھی ہے صحیح. سر وچ درد ہوئے پیٹ وچ درد ہوئے اس دا بھی علاج ہے. اولاد نہ پئی ملدی ہوئے اس دا بھی علاج ہے. ہر مرض دا علاج ہے مگر موت دا علاج ہے جیڑا لکھ دا بیٹھا ہے او بھی کوئی ایو جی تویز نہیں تیار کر سکے کہ میرے سر تو موت ٹل جائے. موت کسے دے سر تو ٹل نہیں سکتی. یہ رب دا اٹل فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت.
موت دا ذائقہ ہر انسان نے چکھا، ہر انسان تے ذائقہ موت آیا ہے، مگر پھر بھی دیکھ لو بازے بندے او ہوندے ہن جڑے بیچارے ایک ڈنگ دی کھا کے بھی گزارا کر لیتا، تے کئی او ہوندے ہن جڑے کھاندے کھاندے مدھو رجدے ہی نہیں، تے پھر ڈکار بھی اتا منہ کر کے مرے دے دھون وڈی آکڑی ہوئی ہوندی ہے۔ ہن مینوں اے دسو جڑا رات نو بھکھا ستا ہے مرنا اس بھی ہے، تے جڑا پوری دیگ چٹ کے ستا ہے مرنا اس بھی ہے۔ مسلمان دے اندر بے دینی دے جراثیم اس وقت پیدا ہوندے ہیں جدہ انسان اس موت والے فیصلے نو بھول ہوئی۔ جی ہر کسی نو پتہ ہوئے کہ میں اپنی زندگی دے ایک سادہ حساب کینو دیونا ہے، اللہ نو دیونا ہے۔ اپنے ایمان نال دسو وقت مسلمان ہو کہ دھی دا حق غصب کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، جھوٹ لکھ سکتا ہے؟ کسی دی غیبت، زنا، چوری، ڈاکہ، سود، شراب ایک کر سکتا ہے سارے جرم؟ بولو تو صحیح یار، کر سکتا ہے؟ کلاس لگی پئی ہوئے نا تے استاد وچ کلاس دے بیٹھا ہوئے، شاگرد بالکل سر سٹ کے تعلیم حاصل کر رہے ہوندہ، سبق پڑھ رہے ہوندہ، کیونکہ انہوں پتہ ہے جو میرے اتے نظر کئی دیئے، استاد دی تھوڑی جی میں سستی کیتی تا سوٹا سر چاوڑا ہے، انہوں پتہ ہے کہ میرے اتے استاد نگرانی کر رہا ہے، اس واسطے پڑھائی کے اندر وہ غفلت نہیں اختیار کرے گا۔ یہ تو تے میں اگر یہ سوچ پیدا کر لگی ہے کہ تیرے میرے ہر قدم تے نظر رکھنا والا کون ہے؟ بولو، یہ تو ستا پہ ہے تاوی وہ ویدھا پہ ہے، یہ تو لکا پہ ہے تاوی وہ ویدھا پہ ہے، تجھے ریتے وجائے تاوی وہ ویدھا پہ ہے، تو شراب پہ پینا تا وہ ویدھا پہ ہے، تو زنا پہ کرینا تا وہ ویدھا پہ ہے، تو چوری پہ کرینا تا وہ ویدھا پہ ہے، تو جیڑا دنیا کا کم کرے تیری ایک کا حرکت تے جدہ رب دی نظر ہے تو پھر بندے دا پھل ہو کے رب دے ریتھیاں بے حیائی نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ میری ایک کا حرکت تے رب دی نظر ہے۔ جدہ بندہ اے سوچ اپنا کے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ دی قسم رب دا قرآن گواہ ہے، یہ ہو جائے بندے دی ایک کا سادی میں اللہ عزت عظمت بلند فرما چھوڑے گا۔ جدہ شتر بے موہار ہو کے زندگی گزرندہ ہے، نہ انہوں خدا دا حیاء ہے، نہ رسول دا حیاء ہے، نہ دھی دا حیاء ہے، نہ ماں دا حیاء ہے، کیونکہ سب تو وڈی ہستی تا محمد مصطفیٰ بڑھ کے آیا ہے۔ دھی دا حیاء آکے سکھایا تو محمد دی شریعت نے سکھایا ہے، ماں دا ادب سکھایا ہے تو محمد دی شریعت نے سکھایا ہے، پیو دی عزت دی خدمت کرنے دا طریقہ سکھایا ہے تو محمد دی شریعت نے سکھایا ہے۔ جیڑا بندہ خود صاحب شریعت محمد پاک دا حیاء نہیں کریں دا، اس نے محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے دے بعد پھر بھی اگر پیغمبر دا وہ حیاء نہیں کریں دا، اس نے پھر ماں دا حیاء کتھو لگنا ہے، پیو دی پہچان کتھو لگنی ہے، دھی دی حیاء تے شرم کتھو لگنا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے اپنی زندگی دا ایک قصہ میرے محمد دی شریعت کے مطابق تو جب بسر کر تو جہانہ دی عزت کے برکے میں اللہ خود نصیب فرما چھوڑے گا۔ کلمہ پڑھے اسے مگر سوڑے محمد معصوم دی معصوم شریعت دا حیاء، بولو بولو تو صحیح نا۔ اللہ دی قسم ہے، اگلے دن ایک بندے نے، حالانکہ اس میرے کو مسئلہ پوچھے ہے فون تے، میں نے آکھن لگا بھی میرا بھائی ہے، اس نے 2 بیویاں، پہلے اس شادی کی تھی، اس سے جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ فوت ہو گئی
یعنی اس بچی دی ماں فوت ہو گئی، میرے بھائی نے دوسری شادی کی تھی ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی پہلی بیوی چو بچی، دوسری بیوی چو بچہ. وہ میں نے آکھن لگا کیا اس بچے تے بچی دی شادی ہو سکتی ہے؟ رشتے دے وچ بچی تے بچہ آپس سے کیا لگ دے؟ بہن بھی رہا ہے. ماواں چاہے مختلف ہوئے پیو انہاں دا، کیونکہ نسب باپ نال چلتا ہے، نسب تو انہاں دوہاں دا ایک ہے، مگر کلمہ اسلام پڑھنے والے نو آج تک اتنی پہچان نہیں. میں نے آکھن لگا بھی کیا انہاں دا نکاح اسا کر سکتے ہیں؟ جدہ مسلمان قوم دی اے حالت ہے، او قوم بہ کے آکھے کہ فلاں مسئلہ کرنا تے فلاں نہیں کرنا. اتھے اس قوم نو توحید سنائیے تے کہ جے نہ سنائیے تھا. دوسرے نمبر تے اے تے چلو اس بندے میرے کو پوچھے ہے، میں اگلی دیوار ایک بندے نے میں نے ویڈیو بھی کھائی ہے، صحیح گل ہے کہ میرے پیرہ تلو زمین نکل گئی کہ یہ تو میرے کو اگے ایک بندے مسئلہ پوچھائی، اس ویڈیو بھی کھائی کہ ایسے بہن بھائی نے 6 مہینے ہو گئے شادی کر چکے ہو اور آدھے بھی ان کے ایسا بہن پھرا ہے مگر پھر بھی انہوں نے نکاح کر لیا. بھائیوں کو جو ہوش دے ناخن لو، اسانو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سانو انسان بنایا تے ساری انسانیت دا پہرے دار محمد الرسول اللہ نو مبعوث فرمایا. محمد الرسول اللہ دی سیرت کردار تے شریعت دا پہرے دار بن کے آیا تے رب دا قرآن بن کے آیا. رب دے قرآن نال تعلق پیدا کرو، رب دے قرآن نو سمجھیا کرو، اللہ دے قرآن دی تعلیم حاصل کرو. کیوں تھوڑے اندر وہ کردار پائے جا رہے ہیں جیرے کم ہندوان تے سکھا دے وچ بھی حرام ہے، وہ آج کلمہ گو مسلمان اپنا رہا ہے. اس دی وجہ یہ ہے کہ رب دی دیتی ہوئی اس زندگی دا عزت دے قدر دا احساس تیرے اندر نہیں پیدا ہویا. اپنی انسانیت نو سوار نہیں اور بھی وقت ہے کہ تعلق پیدا کر محمد الرسول اللہ دی سیرت نال پیدا کر. صرف چمن چٹن دے نام مسلمان نہیں ہوتا. سوڑے محمد پاک دی 23 سالہ نبوی زندگی دے ایک ایک سادہ واضح ثبوت بڑھ کے آیا کہ صرف رب دا قرآن بڑھ کے آیا. مسلمان ہے ساڑھے گھر جے قرآن کو نہیں پیا، بول لو تو صحیح پیا تے ہے مگر اے تو صرف کلخانی واسطے ہو سی یا ختم شریف واسطے ہو سی، باقی تے اس کو سانو کام لوان دی ضرورت ہی کوئی نا. یا کہیں کلو قسم چمامنی ہوئے تے قرآن چاہ کے ہو دے سر دے جا رکھو. بھائیو اللہ نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں اللہ نے پہلے موت نو تخلیق فرمایا ہے، پھر تو میں اللہ نے حیات زندگی نصیب فرمائی. موت ساڑھے کے شاہ ہے موت ہے، کیڑی شاہ ہے موت. اللہ فرماتا کنتم امواتا تسم مردے آئے فاحیاکم، پھر میں اللہ نے تو انہوں زندہ فرمایا، زندگی نصیب فرمائی. اور جڑی اے زندگی گزار رہے ہو اس نے بھی ایک دن مکھ ویڑے، ثم یمیتکم
پھر میں اللہ نے توڑے ہوتے موت دینی ہے مرنے دے بعد ثم یحییکم پھر میں اللہ نے تانوں قبراں وچوں زندہ کر کے اٹھاونا ہے جداں وقت تانوں زندہ کرنا ہے اس زندہ کرنے دے بعد تانوں بھونا لے پاسے ونجن دا میں رب نے موقع کوئی نہیں دینا جو ہی زندہ ہونے تو سا ثم الیہ ترجعون پھر ستوانو اپنے دربار تے عدالت دے اندر جمع کر لینا ہے مطلب کیا ہے تیری میری زندگی دے مٹھ جی موت ہے تے اختتام دے اندر بھی موت ہے لہذا اللہ فرماندا ہے اے جڑی مختصر تینوں میں اللہ نے زندگی نصیب فرمائی ہے اس زندگی دی پہچان کر لے اس زندگی دے اندر میں رب نو راضی کر لے میرے محمد رسول اللہ دی سیرت خصلت عادت ایمان تے عمل جا پیدا کر تاکہ مختصر زندگی دی جدا تو عزت قدر کر لونی ہے تا پھر تینوں لمبی زندگی جڑی اخروی میں اللہ نے دینی ہے اس دے اندر ہمیشہ میں اللہ کریم تینوں خوشیاں نال مالا مال کر دے لہذا اللہ فرماندا ہے جدا تیرے ہوتے موت آ گئی اس وقت ساڑے آئے ہوئے فیصلے نو ٹال سگڑا کہ نہیں ہے موت کو ٹال سکتا ہے بول لو تو صحیح اچھا چلو مرساں ہے تا جدہ مگر جدہ مرن دا وقت قریب آدھا ہے نا او دا نقشہ بھی رب دے قرآن دے دسے سبحان اللہ ماشاءاللہ جدہ بندہ قریب المرگون دے موت دے قریب دے اللہ دا قرآن فرمانا ہے الذین تتوفاهم الملائکہ ظالمی انفسہم انہاں لوگاں تے جدا موت آنی ہے کنہ لوگاں تے جنہاں نے ظالمی انفسہم جنہاں نے اپنی جان تے ظلم کیتا ہے اپنی جان کسے دا نقصان نہیں کیتا ظلم کتے کیتا نے بولو اپنی جان دے مطلب کیا ہے جڑا بندہ چوری کریندا ہے 4 ٹکے یا مال حاصل کریندا ہے او تا فائدے واسطے حاصل کریندا ہے اپنی جان تے ظلم واسطے نہیں کریں بولو تو صحیح اپنی جان تے ظلم واسطے نہیں کریں بلکہ اپنی جان دے فائدے واسطے کر رہے ہوں شراب جڑی پی رہا ہے اپنے فائدے واسطے پی رہا ہے سود جڑا کھا رہا ہے اپنے فائدے واسطے کر رہا ہے داڑھی منا رہا ہے تاوی اپنے فائدے واسطے کر رہا ہے زنا کر رہا ہے تاوی اپنے فائدہ سمجھ کے کر رہا ہے کسے دیتے بہتان پیا لیندہ تاوی اپنے فائدے واسطے یہ کر کسے دیتے جھوٹ پیا بکدہ ہے تا فائدہ سمجھ کے پیا کرے دا ہے مگر ایک بندہ تا کم کرنے والا فائدہ پیا سمجھے دا ہے مگر اللہ دا قرآن کیا کہہ رہا ظالمی
انفسہم ایدہ فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ اپنی جان تے ظلم پیا کریندا ہے اپنی جان تے زیادتی پیا کریندا ہے جھوٹ پیا بولیندا ہے تو اپنی جان تے زیادتی پیا کریندا ہے جھوٹ پیا لکھدا ہے تاویں اپنی جان تے زیادتی پیا کردا ہے کسے دھی تے بھین دا حق غصب پیا کریندا ہے اے فائدہ نہیں پیا ہوندا بلکہ اپنی جان تے ظلم پیا کریندا ہے کسے دے پٹھے پیا چوری وڈیندا ہے تے اپنی جان تے ظلم پیا کریندا ہے کسے دا چوری پانی کھلا وہیندا ہے اپنی جان تے ظلم پیا کریندا ہے ادھی راتی ون کے ناہر نو ٹکے دے کے تے رقبے بھرائیدا پیا ہے اے فائدے نہیں پیا کریندا بلکہ ظالمی انفسہم اپنی جان تے ظلم پیا کریندا ہے اللہ ایک میں اپنی جان تے ظلم پیا کریندا ہے اللہ فرماندا ہے جڑا کچھ کرے دا پیا مرنے دے بعد ایک دا بدلہ اس میری عدالت اندر چکاونا ہے ایتھے تے بڑا نفع سوچ کے پیا کام کریندا ہے مگر جداں سارے کول اوتھے آونا ہے اوتھے سوا سزاواں دے ہور کچھ نہیں نصیب ہونا تے دی جان نال ایو جیاں مصیبت چلن دے قابل بھی کوئی نہیں رہنا اللہ فرماندا ہے اج دے بندے دوتے جدا موت آنی آئے او بھاویں کلیم اللہ ہوئے بھاویں ذوالفقار ہوئے بھاویں آصف علی ہوئے تے بھاویں ملک ارشد ہوئے بھاویں تواڈے وچوں کوئی حاجی ہوئے تے بھاویں کوئی نمازی ہوئے بھاویں کوئی افسر ہوئے تے بھاویں کوئی تلوار چپڑاسی ہوئے اللہ فرماندا ہے جدے دوتے موت والا ویلا آنا ہے اللہ دے فرشتیاں نے آون نال کے کرنا ہے یضربون وجوہہم آندیاں نال او دے چہرے دوتے تھپڑ مارنے شروع کر دے جدوں تو تھپڑ لگ دے پے ہونے ایک فرشتہ مریندا تھکدا پیا ہے دوہا وال تھپڑ مارنے شروع پیا کریندا ہے تے نالا دن قالو فیما کنتم اور توڑی بڑی بھگلتاری اج رب دی عدالت چ حاضر ہوئی اللہ کریم نے فرماونا ہے او تو میرے فرشتیاں نے او دے کرو سوال کرنا ہے فیما کنتم پڑھو چاہو قرآن دا لفظ ہے فیما نہیں فیما قالو فیما کنتم کتھے گزاری ہے تو جس وقت چوری کرن لگا ہے تینوں اتنا بھی خیال نہیں کہ ہر پردے چوے کھانا لگاؤں بولتے صحیح نا جدہ کہیں دی دھی بہن تے زنا دے واتے کی تی کھلوتا ہے تو انتا دیواراں دے اہلے ودا لبدا ہے وقت تو فصلہ دے اہلے ودا لبدا ہے اس وقت تینوں حیان آیا کہ نہ پردے چوے کھانا لگاؤں اس وقت تینوں شرم سے حیان آیا اتے تک کسے دی دھی تے بہن دی عزت نو نیلام پیا کریندا ہے یہ پرت کے ویکھے آتا سگوی دھی تیرے اپنے گھر بھی بیٹھی آئی سگوی ماں تیرے اپنے بھی گھر بیٹھی آئی قالو فیما کنتم کتھے توڑی بھگل تاری رکھی ہے ایک کم او کر سکتا ہے جس نو موت دا فکر کوئی نہیں ہوندا جنوں موت دا چیتا نہیں ہوندا جنوں مرنے دے بعد آخرتی فکر نہیں ہوتی کہ میری زندگی دی ایک حرکت ایک میرا ساتھ ایک سکون سارے دا سارا اللہ دے ریکارڈ دے اندر موجود ہے اس وقت جدا اللہ دے فرشتیاں نے او دے بتھاڑتے تھپڑ مارنے شروع کر دے اس وقت روندا بھی پیا ہونا ہے یہ جڑیاں تے ملتا تے تلے بھی کریندا پیا ہونا ہے اللہ فرماتا جا سکرت الموت بل مرنے سے ان کرتے بیٹھے جو میں ملوموں دے بیڑیاں بوڑ کے آئے بیٹھے کرم آلے مرنا سا سارے مرنا سے کہ نہیں سے مرنا اللہ شاءاللہ سانو ستھری موت نصیب فرمائے
اتھے بریلوی دیوبندی دی بات نہیں، سکھا ہی مرنا ہے، ہندو ہی مرنا ہے، بریلوی ہی مرنا ہے، دیوبندی ہی مرنا ہے، حیاتیہ مماتیہ نے بھی مرنا ہے، نقشبندیہ نے بھی مرنا ہے، افسرہ نے بھی مرنا ہے، مالویت پیرت مصنوعی مشکل کو شاوہ نے بھی مرنا ہے، زندہ رہنے والی ایک ذات ہے، اللہ حی الذی لا یموت، وہ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے موت آ سکتی۔ نعرہ تکبیر، ہر کسے تے موت آ رہی ہے، مگر جو ہی مرنا ہے تا جیڑی زندگی گزاری ہے سو دا دفتر اللہ نے کھول چھوڑنا ہے۔ آج نہیں پہ نظر آدھا، مگر جو ہی آنکھ بند ہو سی، اللہ اللہ دنیا دے ہی کئی چیز ویکھڑی ہوئے تا اے آنکھے، تے جے ادلی چیز کئی ویکھڑی ہوئے تا ایسا آنکھ نال نہیں نظر آوے، اے بند ہو سی پھر ہر شے اللہ ادلی ظاہر کر سی۔ اسے واسطے جڑے نیک بندے ہو سن، مسلمان مومن متقی آدمی، انہاں دوتے جو ہی موت دا وقت آ سی، اللہ کریم انہوں سڑ مار کے آکھ کیڑی اس بندے دی عزت ہے جنہوں اللہ سڑ مار کے تے اپنے کولو پہ سڑے، او چاہے قوم دا او چاہے گھٹیا ہے، چاہے مالی لحاظ نال کمزور ہے یا امیر ہے، ایو جائے سچے مومن تی جدہ موت اللہ وقت آنا ہے، اللہ کریم تو سڑ مار کے آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کریم فرماتا ہے او مطمئن جان لیا، مطمئن تے مطمئن کیڑا بندہ ہوندہ ہے، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن مطمئن جان والا ہونا، جیندے دل چ وسن والا ہونا، جیندے دل چ وسن والا اللہ ہونا ہے۔ ایو جائے مومن اللہ نے سڑ مارنا ہے تے فرمانا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اللہ نے صد مار کے آکھنا ہے او مطمئن روح والیا، او مطمئن جان لیا، او تینوں میں گھاٹے دیتے مگر تیرا دل مطمئن رہا ہے، تیرے وسدے باغ میں اجاڑ دیتے تیرا دل مطمئن رہا ہے، تیریاں ساریاں جتنیاں بھی تینوں میں رب نے نعمت دیتیاں یار او میں کھو لئیاں تاوی تیرا دل مطمئن رہا ہے، او تیرے وسدے باغ اجاڑ چھوڑے تاوی تم مطمئن رہا ہے، تیرے بال بچے میں تیری اکھی دے سامنے ذبح کروا چھوڑے تاوی تم مطمئن رہا ہے، اور تیرے مولوی مخالف ہو گئے تاوی تم مطمئن رہا ہے، تیرے مخالف پیر بھی ہو گئے تاوی تم مطمئن رہا ہے، تینوں گھروں پہ گھر کر دیتے
دیتا گیا تاوی تو مطمئن رہا ہے تیرے اوتے جادو کرنے والے کیتا تاوی تیرا دل مطمئن رہا ہے کیوں مطمئن رہا ہے کیونکہ تیرے دل چ وسن والا کون تیرا دل گواہی دیتا اجارن والا کون وساون والا کون دیون والا کون دے کے لون والا کون خوشیوں تے غمیاں دیون والا کون لہذا اللہ فرماندا ہے ہن ظالماں نے تیرے تے بڑا ظلم کیتا ہے بس کر ہن تیرے تے اساں مصیبتاں نو کہندے پئے چھوڑ پھونا دے ڈیرے نو چھوڑ دریا خان نو چھوڑ پاکستان نو چھوڑ گھر والیاں نو تے کدیا ارجعی الی ربک چھوڑ انہاں نو تے آ ہن میرے کولو آ کے بیلے لگا دے ارجعی الی ربک میرے کولو آ اچھا اتھے دنیا تیری آئے تیرا محل بھی کوئی نہ آئی تیرا سر لکانا دا مکان بھی کوئی نہ آئی ایک جھکی تے کلی تکھا دی توے بنائی ہوئی آئی ایک خیمہ توے بنایا ہویا گا مگر تو اپنے دل تمہیں وسا کے رکھیا ہے آ میرے کو مرضیہ ادھے آ میرے کول تینوں جنت جو کوٹھا بھی دینے آئے تے عجد دینے آئے مرضیہ جی میں تیری مرضی ہوئے عجد محل تینوں دے دینے نعرہ تکبیر مرکزی اشاعت التوحید و سنت علامہ کلیم اللہ خان صاحب ملتانی شہر پاکستان علامہ کلیم اللہ خان ملتانی نعرہ تکبیر اللہ فرماتا ہے راضیہ میں تیتھے راضیہ مرضیاں تو تینوں اسا تیری مرضی دا ٹھکانہ جنت ہی دے دے دیکھو نا کیسا سودا اللہ نے فرمایا بندہ دنیا تے مینوں راضی چکر ہے آخرت میں اللہ اپنے بندے نو راضی چکر وپار دا سودا ہے کہ نہیں ہے تے جیڑا ایتھے رہ کے خدا نو گالی کٹھے رب دا کھا کے تے رب دیا شکایتہ کرے وہ تو اس رب نو راضی بولو نہیں کیتا اللہ فرماتا ہے اللہ تا صحابہ کرام نو اللہ نے فرمایا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ دی وجہ ہے بڑی ہے انہاں مینوں راضی کیتا ہے میں اللہ انہاں تے راضی ہو زندگی بہت بڑی اللہ نے تینوں قیمتی نصیب فرمائی اینو ڈھنگرہ تے ضائع نہ کر اینو بے حیائیاں دے اندر صرف نہ کر زندگی ان گزار جی میں گزارنو میرے محمد محبوب نے طریقہ دسے دل چ وسا تکئی نو بولو اللہ فرماتا ہے جدا تیرے دل چ میں وسن والا ہو گیا ساری کائنات بھی اگر تیری مخالف ہو جائے تیرے دل نو میں اللہ کدی بھی بے اطمینان ہون نہیں دینا پھر اس مسلمان دا نا ہی اللہ رکھ دیندہ ہے مطمئن جان اللہ مطمئن روح والا مطمئن دل رکھر والا کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ اس دی مرضی تو بغیر اگر سکا پتر نہیں تلے ڈھانڈا تو اس دی مرضی تو بغیر میں مصیبت بھی دیوان اللہ جمع ہی کوئی نہیں ہے انہوں پتہ ہے کہ میری زندگی دا فیصلہ کرنے والا کون ہے اپنے ایمان نال دسو فطرتی طور تے بندہ بازے بازے کوئی ایسی چیز ویکھ لوے خوف زدہ ہو جاندہ ہے ڈر جاندہ ہے یا یکدم اچانک کوئی ایسی عجوبہ جی چیز ہو دے سامنے آ جائے پھر بھی بندہ بدک جاندہ ہے ڈر جاندہ ہے خائف ہو جاندہ ہے تو سا جتنے ہی بیٹھے ہو سارے اٹھے کے آنکھو
کہ اساں میاں تیرے تے ہن سارے رل کے جادو کریں دے پے آئے آئے ویکھ لے تو اتھوں ہن زندہ سلامت نہ ویسے انا ہو ویسے گنگا ہو ویسے تو مر ویسے ہی تھا کرسی تے بیٹھے بیٹھے دی سجان چھک لے ساں ایک گل کریا چلو میں 50 ونجا دعا کریا تری تو سجو سارے کھڑے ہو جاؤ تو میرے دل لے تھوڑا جا خوف تا آوڑا ہے کہ نہیں آوڑا بلندے دے بھائی اور ڈر پیدا ہو جاندہ یار ہو سکتا کہ نہیں اولی سوالی کہیں جاٹ دی میں لگ گی نہ وجہ ڈر ہوندہ نہیں فطرتی تقاضا مگر اللہ فرماتا یا ایتو النفس المطمئن سارا جہان دے مقابلے کھلا ہے مگر وہ مطمئن کیوں ہے اس وجہ تو کہ اس دے دل اے عقیدہ کھلا ہے لا یملکون موتا ولا حیات موت و حیات دا مالک کون ہے بولو زندگی تے موت دیون اللہ کون ہے لہذا سارا جہان بھی اگر مقابلے جا جائے اس کا دل مطمئن ہے کہ گیرا سا میرا پہلا آمنا ہے روک کوئی نہیں سکتا گیرا اندر روک ویڑا ہے انہوں کھول کوئی نہیں سکتا زندگی تے موت دا مالک کون ہے اتنا مطمئن ہے کیونکہ او دے دل چ وسڑ اللہ کون ہے بولو ایک اللہ دی اور جیڑا بندہ اس ناہج تے اپنے کھلا ہے اپنی امانت دیانت نال دسو او تویزہ تے جادووں کو ڈر سی کرمالے ان سیرتا حلا ہو چاہا یا انجنج کرو ہاں بے ڈر سی جیڑے بدھی بیٹھے ہو تو انجنج کرو چاہا انہا تویزہ شویزہ کائی شاہ کوئی ککھ بھی کوئی بھائیو ایک اللہ دی ذات تے بھروسہ کو جس زندگی دیتی ہے اس زندگی دا محافظ بھی کون ہے ایک اللہ دی ذات اتنے اندھیریاں وچوں اگر تینوں بے مثال بنا کے تے ماں دے رحم وچوں باہر کڈ لیا تو پھر تیری زندگی دی وہ حفاظت نہیں کر سکتا بس تھوڑا جیا دماغ نو صحیح سمت کرن دی دل ہے ورنہ سورے محمد رسول اللہ دی شریعت نو سمجھنا اوکھا کوئی نہیں تاں اللہ کریم نے فرمایا اے جس وقت جاگ کے بہت ڈیوے تلے انیرہ نہ بان وہ تو چلو ٹھیک ہے چاولہ جو گے تو پیسے بڑا ہی بیٹھا ہے اللہ اللہ تو سا جاگ دے پہے ہو ناراض بیٹھے ہو تھکے تو نہیں بیٹھے انہیں 10-15 منٹ اور لا لئیے البتہ اے ہے میری ایک عادت ہے میری مجبوری چا سمجھو میں نو روایتاں حکایتاں قصے کہانیاں نہیں آندیاں میرا دل لے ہوندہ جتنا زیادہ ہو سکے تو انہوں اللہ دا قرآن سنایا جائے کیونکہ اللہ دے قرآن دے اندر کسے قسم دا کوئی عیب کوئی شک کوئی رائب نہیں ہے قرآن پاک جڑی گل کردہ دو ٹوک فرما دے قرآن جتھے ہاں کرنی ہو بس ہاں ہی کر چھوڑے جتھے نہ کرنی ہو بس ہکا بولو نہ ہی ہو اے نہیں ہوندہ جو بعض یہ کہتے ہیں اور بعض قرآن وچالے جو بعض کوئی نہیں اڑائی دا وہ ایک حضرت صاحب اور فوت ہوئے لگ گئے وہ چونکہ بہت بڑے قابل ترین انسان ہن عالم آئی ادا حلقہ احباب بھی وسیع ہے ادا ایک بیٹا ہا اسا کہ پترا میں تیری بڑی منت ترلوی کیتا ہے تو پڑھ لے 2-4 حرف لفظ قرآن پاک دے دین دے سمجھ لویں آ مگر تو بس وہ کبوتر ہی اڑائندہ رہ گیا ہے ہون میں مردہ پہ ہاں تے اے پچھو جڑی گدی ہے تو سنبھالنی ہے تے تو دین تا مڈو پڑھیا کوئی نہیں ہن لوگاں اس نسبت دی وجہ تو بھئی یہ بہت بڑے علامہ صاحب دا بیٹا ہے تینوں پوچھل صاحب زادے والا بھی لگ گیا ہن اگلے تیرے کو پوچھنا ہے کوئی مسئلے پوچھن تینوں تا آندھی کا اشاہ نہیں ہن کیا کرے سے او سکا مردی باقی تینوں ایک گور سمجھا دے نا
اس گور تے پکا رہے کدائی انشاءاللہ تو مات نہ کھا سے کہ میدان ہر سے نہیں اس آکھا بھی جیڑا ہی تیرے کو کوئی مسئلہ آ کے پوچھے نا، مثلا کوئی تیرے کو آ کے پوچھے جی اے فلاں بندے نے اپنی عورت نو اے لفظ بولن طلاق دیتی ہے، تسا دسو طلاق ہوئی یا سمجھے دے پہ مسئلہ تیرے کو آن کے انہیں پوچھنا میرا پتر تو انجھے نہ آکھے جو نہیں ہوئی، تو آنکھیں بعض کے نزدیک ہو گئی ہے اور بعض کے نزدیک اتنا ہی وچار لے چی رہا ہے، بعض کے نزدیک ہو گئی ہے اور بعض کے نزدیک بھائی تھا ہی رول لے چی عوام نو رکھے نتر کے تگل او کرے جس رو خدا دے دین بھی سمجھ ہوئے تو جس رو آندی کا ہی شہر ہوئے وہ کہ اکسی بعض کے نزدیک جائز ہے بعض کے نزدیک سمجھ آئی دے جتھے کرائیں انجدہ تو انہوں کوئی فتوہ دیوڑا والا مل جاوے انہیں سمجھیا اس مرن والے دے وسیعت عمل پہ کرے قرآن پاک ہکا گل کر گا کر یا پھر قرآن آدھا مت کر وچالچ باز مثلا قرآن نے فرما دیتا لا یسمعو دعاءکم سبحان اللہ جنہ تے موت آ گئی ہے قیامت تک سوڑ سکدے بھئی ہکا نہ جو کیتی ہے قیامت توڑی دنیا پیٹ پیٹ کے مر جاوے قرآن اپنی لا تے نا تے قائم ہے کھلوتا ہے اٹھایا دنیا بدل سکتی ہے مگر لا یسمعو ایچ تبدیلی نہیں آ یہ سنن دی کیتی ہے تو اتھے ایو فرمایا ہے کہ ربنا انج کر کے منگو سنن والے کولوں جس نو تسا خود نماز جی کھلو کے آدھو سمع اللہ لمن حمدہ جس دے بارے قرآن خود پہ آدھا بے این کرتے منگیا کرو تے اس کولو منگیا کرو جے دے کولو زکریہ پیغمبر بھی کھلا منگدا ہے تے کہ کھلا دا رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ سبحان اللہ سمیع الدعاء اللہ مینو پتر توئے دینا ہے تے تیرے کولو میں منگ دے آرانا ہے کیوں پردیاں چو سونا تے جانا والا کون انہیں لنڈا جی ہاتھ تب تک کرو چاہ اللہ دے نام دا کرنا ہے کو مینو شابس پہ دین دیو ہر پردے چو سوڑن والا کون جڑے مسلمانوں اچات کرے آئے سوڑن تے جانن والا کون اللہ فرمانا ہے پردیاں چو سوڑنا کمال میرا ہے تے پردیاں چنا سننا کمزوری تواڈی ہے جیڑا مر گیا ہے او پردیاں دے تلے آیا مٹی دے پردے آئے کہ کوئی نہ کفن دے پردے آئے کہ کوئی نہ سامی دے پردے آئے کہ کوئی نہ انہا ساریاں پردیاں وچوں جانن والا کون ہے ادھے تا چلو مردہ پہ آؤ تو انو ایک جیندے بندے نو قبر دے اندر ران دا حال قرآن پہ آدھے سیندہ ہے لالا بی صفی بطنی ہی الہ یوم یبعثون لالا بی صفی بطنی ہی اللہ فرماندہ ہے یہ اے دعا میرا یونس پیغمبر مچھلی دے پیڑ دے اندر نہ منگدا اسا قیامت تک یونس پیغمبر دی قبر مچھلی دے پیٹ نو بنا چھوڑنا
اے گل جدا اس نے مچھی دے پیٹ دے اندر کیڑی کیتی ہے سڑ پیا مریندا انہاں پردیاں دے اندر رہ کے تے اتھے بھی اس بات دا اعتراف پیا کریندا ہے نادا فی الظلمات لا الہ الا اللہ دے وچ مک گئی ہے مگر وقت بھی کے پیادہ سبحانک اے میرا اللہ اے پردیاں دے وچ ران والے دی آواز نو سننا تے پردیاں دے وچ ران والے دی حالت نو جاننا سبحانک اے تیرا ہی کمال ہے ایو جے کمال والا ہو کوئی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ودا بھی پردیاں دے اندر مچھلی دے پیڑ دے بھی پردے سمندر دیاں تہواں دے بھی پردے او پانی دیاں تہواں دے بھی پردے اندھیرے دے بھی پردے اللہ پردیوں چران والے نے جدا میں نو سڑ ماریا ہے میں اللہ نے کی کیتا فاستا جب ناو آلہو ونجیناہو من غم اللہ فرماندہ ہے اساو دی دعا نو قبول بھی فرمایا تے مچھی نو اسا حکم فرمایا جلدی کر میں رب دی امانت میری واپس والا دے تو پردیاں چو دی آواز نو سونا اللہ کون بولو لہذا جتھے قرآن ہاں کر دے وے اتھے ہاتھ کہیں مراندا جتھے نہ کر دے وے وط نہ تے کہیں مراندا لہذا اللہ کریم بھی تائیں پیا فرمائندہ دل دے اندر اطمینان رکھ دل جائیں دے وسن والا کون ایو جیا بندہ مطمئن ہوندہ ہے تے ایو جائے مطمئن جان رکھن والے نو اللہ خود سڑ مار کے آدھا ارجعی الہ رب کے آپ بھاجیا اپنے رب والے پاسے آوان اللہ فرماتا ہے اپنی زندگی نو قیمتی سمجھ کدائیں یار لوگاں دے آنکھیں لگے نو کدائیں اجارتے برباد نہ کر باوے زندگی ان گزار جیوے طریقہ میرے محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے چونکہ تو کلمہ میرے محمد کریم دا پڑھیا ہے تے میرا محمد پاک انجدہ تینوں پیغمبر میں اللہ نے دیتا ہے جنگی ایک کا حرکت دے اندر میں اللہ نے رحمت دے خزانے بنا چھوڑے او تھوک سٹے تویو دی تھوک جی رحمت ہے او روے تے او دے روانے جی رحمت ہے او اٹھے تے او دے اٹھنے جی رحمت ہے او دے کھانے تے پینے تے چلنے دے اندر بھی رحمت ہے جس پیغمبر دی صورت سیرت بصیرت جی رحمت جس پیغمبر دی خصلت عادت کردار دی رحمت جس پیغمبر دے حسن و جمال دے اندر بھی رحمت جس پیغمبر دے حضر و ملال دی رحمت جس پیغمبر دے یمین و شمال دی رحمت جس پیغمبر دی قیل تے قال دی رحمت جس پیغمبر دے حسن تے یسر دی رحمت جس پیغمبر دے فکر تے فقر تے فقر دے اندر بھی رحمت جس پیغمبر دے عذر تے نظر دے اندر بھی رحمت جس پیغمبر دے ایاب و زیحاب و کتاب و خطاب دے اندر بھی رحمت جس پیغمبر دے ملاحت صباحت امامت امامت حضاقت نزاقت لطافت جسامت تلاوت عبادت قراءت سخاوت ریاضت جی رحمت جس پیغمبر دے عسرت یسر جی رحمت جس پیغمبر دے عصمت نظمت عدلت فضلت غسلت جی رحمت جس پیغمبر دے غسلت غسل جی رحمت جس پیغمبر دی امامت امامت حضاقت نزاقت ملاحت جی رحمت جس پیغمبر دے تکمیل و تجمیل و تنویر و تحریر تنزیل و
تبشیر و تقریر تحریر و تصویر دے اندر رحمت جس پیغمبر دے تکمل تجمل تنور تخشو تخزو تحسن تنور تکرم تنزو تقدس دے اندر رحمت جس پیغمبر دے یغول و مغال دے اندر رحمت جس پیغمبر دی بنت منت حضرت نظرت بدرت زور اثرت عشاء حیاء وفا ادائے جی رحمت جس پیغمبر دی ایک کا حرکت اندر رحمت ہوئے جس پیغمبر دے بارے اللہ کریم نے مقدی مکا دیتی ہے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین جس پیغمبر دی جس پیغمبر دے وجود دے اندر اللہ نے اتنا رحمت دے خزانہ بنا چھوڑے ہوئے وہ تو سونے تے سہاگا کے بنے آئے اللہ دے قرآن کے پہ فرمائندہ ہے اللہ کریم فرمائندہ ہے اور رحمت دا خزانہ قرآن بھی بن کے آیا رحمت دا خزانہ میرا جوان بھی بن کے آیا تے رحمت اللہ مسئلہ ایمان بھی بن کے آیا ایمان والا مسئلہ تے رحمت والا مسئلہ کیا ہے رحمتاً من ربک تیرے رب دی تیرے اتے رحمتیں ہوئی ہے میرا پیغمبر کہ تینو ایمان والا مسئلہ بھی رحمت اللہ دے دیتا ہے کیڑا مسئلہ ہے انہو بے شک السمیع العلیم سنن والا کون ہے جانن والا کون ہے اللہ فرماتا ہے اپنی زندگی کے اندر میرے محمد والی رحمت اپناونی ہے میرے قرآن والی رحمت لونی ہے ایمان والی رحمت لونی ہے مسئلہ ایو پکا کہ سنن والا کون ہے جانن والا کون ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا